السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحدیث متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 203 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ وعنہا قالت، اور انہی سے روایت ہے۔ اس حدیث سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت گزری ہے، تو وہی مراد ہے، انہی سے روایت مروی ہے۔ جیسا کہ یہ معروف بات ہے، دسیوں بار یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جب ایک راوی سے کئی روایت لگاتار ذکر کرتے ہیں تو راوی کا نام نہیں ذکر کرتے ہیں، بس وعنہ یا وعنہا ذکر کرتے ہیں۔ جب حدیث کے بیان کرنے والے صحابی ہوتے ہیں تو کہتے ہیں وعنہ، اور اگر کوئی صحابیہ ہیں تو کہتے ہیں وعنہا، وعنہا، ہو مذکر کے لیے اور ہا مؤنث کے لیے۔ تو وعنہا سے مراد کیا ہوگا؟ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وعنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں: رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی۔ رأیتو میں نے دیکھا، رأیتو کا معنی ہوگا میں نے دیکھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یسترنی، سترہ یسترو معنی ہوتا ہے چھپانا۔ یسترو چھپائے ہوئے تھے، نی مجھ کو۔ یسترونی کا معنی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھپائے ہوئے تھے، پردے میں رکھے ہوئے تھے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے، مجھ کو پردے میں چھپائے ہوئے تھے۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے پردے میں چھپائے ہوئے تھے، پردہ بنے ہوئے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کھڑے تھے اور میں پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ تو آپ کھڑے تھے تو کوئی اگر سامنے سے دیکھے گا تو پیچھے جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ اگر ایک آدمی کے پیچھے کوئی آدمی ہو تو سامنے والے کو سامنے والا نظر آئے گا، پیچھے والے کو وہ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پردہ بنے ہوئے تھے۔ وہی کہتی ہیں یسترنی، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، انظر میں دیکھ رہی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَأَنَا أَنظُرُ، اور میں دیکھ رہی تھی۔ إِلَى الْحَبَشَةِ، حبشہ کی طرف۔ مطلب کیا حبشہ؟ حبشہ والوں کو مراد ہے، اہل الحبشہ، حبشہ والوں کو۔ حبشی کی جمع ہے حبشہ،
یہ ایک ملک ہے، ایک علاقہ ہے، افریقہ کا یہ ایک خطہ ہے، افریقہ کا ایک علاقہ ہے۔ حبشہ جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، ایتھوپیا، یہ وہ علاقہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے بعد صحابہ اکرام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، جن کی تعداد تقریباً 100 سے زائد ہے۔ حکم دیا تھا کہ یہ لوگ حبشہ چلے جائیں، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ انصاف پسند ہے۔ تو صحابہ اکرام یہاں ہجرت کر کے گئے تھے 2 مرتبہ، اور بادشاہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ اصلاً عیسائی تھا، بالآخر وہ ایمان لایا، مسلمان ہو گیا، اور جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے گئے تھے، بادشاہ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اپنے ملک میں ان کو رکھا، ان کے رہنے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ تو یہی حبشہ کے لوگ ہیں۔ تو حبشہ ایک علاقہ ہے، ایک جگہ ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی کہ میں حبشہ کی طرف دیکھ رہی تھی، مطلب کیا ہے؟ حبشہ والوں کو، حبشہ کے لوگوں کو جو مدینہ میں آئے ہوئے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، وہ کیا کر رہے تھے مسجد کے اندر؟ یلعبون فی المسجد، مسجد میں وہ لوگ کھیل رہے تھے۔ کھیل رہے تھے مطلب ایسا نہیں کہ وہ کھیل تھا، جیسے آج ہم کھیل کھیلتے ہیں یا بچے ہمارے کھیل کھیلتے ہیں، کرکٹ ہے، والی بال ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے کھیل ہیں۔ تو اس طرح کا وہ کھیل نہیں کھیل رہے تھے۔ حبشہ کے لوگ جو مسجد نبوی کے اندر کھیل کھیل رہے تھے، وہ تلوار، نیزے اور جنگی ہتھیار سے وہ کھیل کھیل رہے تھے، کرتب دکھا رہے تھے، جنگی مشق کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، اور میں حبشہ والوں کو دیکھ رہی تھی، حبشیوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ مسجد میں کھیل رہے ہیں۔ یلعبون، وہ لوگ کھیل رہے ہیں۔ یلعبون کا معنی ہوگا کھیلنا، یلعبون وہ لوگ کھیل رہے تھے، فی المسجد، مسجد میں۔ مسجد سے مراد کیا ہے؟ مسجد نبوی، مدینہ کی جو مسجد ہے مسجد نبوی، اسی میں حبشی لوگ جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔ کھیل رہے تھے مطلب کیا؟ جنگی کرتب دکھا رہے تھے، جنگی مشق، نیزہ، ہتھیار، تلوار، بھالا کیسے چلاتے ہیں، وہ سب مسجد میں کھیل دکھا رہے تھے۔ الحدیث متفق علیہ، یہ لمبی روایت ہے۔ الحدیث، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے کہہ دیا، یہ اشارہ ہے کہ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی، اس کے آگے بھی حدیث ہے، لیکن مکمل یہاں حدیث نہیں ذکر کی گئی ہے، کیونکہ روایت بہت لمبی ہے، اور موضوع یہاں چل رہا ہے، گفتگو جو چل رہی ہے، عنوان جو چل رہا ہے، مسجد کا بیان۔ تو مسجد میں اس طرح کا کھیل، کھیلنا، کھلانا، دیکھنا سب جائز ہے۔ ہمارا دین بڑا آسان ہے۔ جب یہ کھیل ہو رہا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو منع کرنے کی بات کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا جانے دو، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، یہ تہوار کا دن ہے۔ یہودیوں کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ ہمارے دین میں بڑی آسانیاں ہیں، ہمارے دین میں کیا ہے؟ آسانی ہے۔ یعنی ہماری عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں اس طرح کا جنگی کرتب دکھانا، نیزے، بھالے اور ہتھیار سے، تیر و تلوار سے کھیلنا، یہ کیا ہے؟ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ متفقون علیہ، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، یعنی یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور یہ روایت صحیح مسلم کے اندر بھی ہے۔
حدیث دوبارہ دیکھیے ترجمہ. وعنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت بیان کرتی ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مجھے پردے میں رکھے ہوئے تھے، میرے لیے پردہ بنے ہوئے تھے. وانا انظر الحبشہ، اور میں حبشیوں کی طرف دیکھ رہی تھی، یلعبون فی المسجد، کہ وہ مسجد میں کھیل کھیل رہے ہیں. الحدیث متفق علیہ، لمبی روایت ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا، یعنی صحیح بخاری کے اندر ہے اور صحیح مسلم کے اندر ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، مسجد میں نیزے اور تیر و تلوار سے کھیل سکتے ہیں، تیر و تلوار سے کھیل سکتے ہیں. مسجد عبادت کی جگہ ضرور ہے، لیکن اس طرح کا کھیل کھیل سکتے ہیں. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ بیوی کو پردے میں رکھنا چاہیے. بیوی کو کہاں رکھنا چاہیے؟ پردے میں رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہاں رکھا تھا؟ پیچھے رکھا تھا، اور آپ اس کے لیے پردہ بنے ہوئے تھے. راوی حدیث کہتی ہیں یسترونی، کہ آپ مجھے چھپائے ہوئے تھے. تو بیوی کو پردے میں رکھنا چاہیے. اور کتنی افسوس کی بات ہے، جہالت کی بات ہے کہ لوگ شادی کرتے، ولیمہ کرتے ہیں، اور دلہا دلہن کو بغیر نقاب کے، چہرہ کھلا ہوا، بناؤ سنگار کے ساتھ اسٹیج پر کرسی بٹھا دیتے ہیں. کتنی بڑی بے حیائی ہے. فلاں کی بیوی ہے، دلہن بنی ہے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ بے پردگی نہیں ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. بیوی کو، اپنی خواتین کو، اپنے گھر کی بچیوں کو، بیٹیوں کو، گھر والیوں کو پردے میں رکھنا چاہیے، حجاب میں رکھنا چاہیے. اگر ان کو گھر سے باہر جانا ہے تو حجاب اور نقاب کا اہتمام کرے، کھلا چہرہ لے کر کے نہ جائے. تیسری بات یہ معلوم ہے کہ بیوی کی دلجوئی کے واسطے اس کو کھیل دکھا سکتے ہیں. عورت گھر میں رہے گی، سچائی ہے، حق ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ وہ زندگی پر گھر ہی میں رہے. شریعت میں رہتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بیوی کو گھر سے باہر گھما سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں، کھیل بھی دکھا سکتے ہیں. لیکن کھیل کون سا؟ جو شریعت کے دائرے میں ہو. جیسے یہاں آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کھیل دکھا رہے تھے، تو وہ کھیل دیکھنا جائز تھا، آپ نے دکھایا. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بڑے اچھے تھے. دیکھیے، نبی ہیں، اس وقت آپ کی عمر اگر آپ دیکھیں تو 55 سے آپ اوپر تھے، 55 سال سے آپ اوپر تھے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 10 سال کے آس پاس رہی ہوں گی. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کھیل دکھا رہے ہیں. آپ کا اخلاق دیکھیے کتنے بڑے ہیں، عمر کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے، مگر اپنی بیوی کو کھیل دکھا رہے ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو کھیل دکھا رہے ہیں. اور ایسا نہیں کہ کھیل دکھایا اور فوراً لے کے چلے آئے، اس وقت تک کھیل دکھایا جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی رہی. جب ان کا کھیل دیکھ کر کے ان کا من بھر گیا، تب ان کو واپس لے کر کے آئے. اتنا خیال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق پر فائز تھے. پانچویں بات یہ معلوم ہے کہ عید کے دن کھیل کود، جنگی کرتب وغیرہ وغیرہ دکھانا، یہ سب جائز ہے، دکھا سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ مسجد یہ صرف عبادت کے لیے نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں بنائی جاتی ہے. مسجد تعلیم گاہ بھی ہو، مسجد میں لوگوں کے مسائل بھی حل کیے جائیں، لوگوں کو دین بھی سکھایا جائے، مسجد سے لوگوں کی رہنمائی ہو، لوگوں کے جھگڑے سلجھائے جائیں. مسجد یہ مریضوں کے لیے بھی ہے، اور جنگی ٹریننگ اور جہاد کی مشق کرانے کے لیے بھی ہے. دیکھیے، حبشہ کے لوگ مسجد نبوی میں کھیل رہے تھے، تو اس طرح کا جہاد کا مشق کرنا اور جنگی ٹریننگ دینا، یہ مسجد کے اندر
کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ساتھ ہی باتیں معلوم ہے کہ بوقت ضرورت پردے میں رہ کر عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے، بشرط کہ یہ دیکھنا بغیر شہوت کے ہو۔ دیکھیے شریعت میں کیا حکم دیا گیا ہے کہ مرد اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، عورت اپنی نگاہ کو نیچی رکھے۔ اور یہاں آپ دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو دیکھ رہی ہیں تو اس طرح دیکھنا جائز ہے، مرد کو اس طرح دیکھنا جائز ہے۔ یہاں دیکھنا اصل کھیل ہے، مقصد آدمی نہیں ہے، مقصد کھیل ہے۔ تو پردے میں رہتے ہوئے اجنبی مرد کو ضرورت کے وقت دیکھ سکتی ہے، خاتون دیکھ سکتی ہے، لیکن یہ دیکھنا کس شرط پر ہو؟ بغیر شہوت ہو۔ شہوت کے بغیر دیکھنا جائز ہے۔ آٹھویں اور آخری بات یہ معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، آپ انسان تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر بھیجے ہیں سب کے سب بشر تھے، سب کے سب انسان تھے۔ یہاں آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیوی کو لے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کو پردے میں رکھے ہوئے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو کھیل دکھا رہے ہیں۔ یہ سب آپ کے بشر ہونے کی نشانی ہے، آپ کے انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس حدیث میں یہ بات مرکزی طور پر بتلائی گئی ہے کہ مسجد کے اندر کھیلنا جنگی مشق دکھانے کے واسطے یہ جائز اور درست ہے۔ بقیہ اور کھیل جو لہو و لعب ہے، یہ سب کھیل مسجد میں جائز نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی والی بال کھیلے، کوئی بیڈمنٹن کھیلے، کوئی کرکٹ کھیلے، کوئی گیند کھیلے، یہ کھیل نہیں ہے۔ یہ کھیل کھیلنا مسجد میں جائز نہیں ہے۔ جو جہاد کے لیے ہے اور عملی مشق کے لیے ہے اور عید کے دن ہے، تو اس طرح کا جہاد کا عملی مشق اور ٹریننگ، اس طرح کھیل کھیلنا جائز اور درست ہے۔ اس طرح اس حدیث سے ہم اور آپ ایک نصیحت یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی بڑی قدر کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی نفسیات کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔